ایپیسوڈ کے ساتھ پاکستان اور خاص طور پہ کراچی کی آواز سمجھے جانے والے سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بیحد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کراچی میں اس وقت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے MKM اس سے جو کراچی میں مردم شماری ہوئی ہے اس کی جو نتائج ہیں اس پہ MKM کے تحفظات ہیں. ابھی میں راستے میں بھی دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ PSP بھی اس پہ کافی احتجاج کی آواز بلند کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا محض اس پہ سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی آبادی واقعی اتنی نہیں گنی گئی جتنی جو ہے وہ گنی جانی چاہیے تھی، اور مردم شماری میں کراچی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. اور مردم شماری بیسیکلی جب بھی ہوتی ہے ایک تو وہ ظاہر سینسس جس طرح سے ایک آئین میں اس کا طریقہ کار ہے اور اس کے لیے ایک وقت معین ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. اور جب ہوئی ہے تو اس وقت کراچی کی آبادی کو اس طرح سے نہ صرف گنا نہیں گیا بلکہ کراچی کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر جو ہے کراچی کی آبادی کو جو ہے وہ کم کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایشو تو ہے، اور ایشو کے اوپر ظاہر ہے ایشو مل جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو تو وہ سیاست بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن ایک ایشو یقیناً ہے کراچی کے لیے، کیونکہ کراچی کی اگر آبادی کو صحیح گنا جائے تو کراچی کی آپ کو اس کے آبادی کے حساب سے اس کے وسائل بھی ملیں گے. کراچی کی آبادی کے حساب سے یہاں پہ نشستوں کا تعین بھی ہوگا قومی صوبائی اسمبلی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. اور پھر ظاہر جو حصہ ہے وہ چاہے وہ ہم جسے کہتے ہیں صوبائی فائنانس بل اس میں سے ملنا ہو وہ ملے، جو وفاق کے تحت جو چیزیں ملنی ہیں وہ ملیں گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے. اور اس حوالے سے یقیناً چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے MKM ہو یا چاہے PSP ہو، یہ سب جو ہے آواز تو اٹھا رہے ہیں. لیکن PTI کی حکومت نے جس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا اور جس طرح سے کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے اس کے اوپر یقیناً PTI کو مخالفت کا بھی سامنا ہے، ان کے اپنے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا ہے، اور ظاہر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی مخالفت کا سامنا ہے. اس کو یقیناً دیکھا جانا چاہیے. اور جس طرح سے گورنر سنگھ صاحب پچھلے دنوں یہ فرما رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اگلے جو سینسس ہوگا اس میں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ چونکہ قریب ہیں اس لیے اس وقت مردم شماری نہیں کی جا سکتی. تو یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ایک ناانصافی کے سلسلے کو جو ہے مزید طول دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ ایک پھر ناانصافی ہوگی کہ آپ اس مردم شماری کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات سے لے کے قومی انتخابات تک بھی کوئی انتخابات کرا دیتے ہیں. صحیح، اچھا ٹھیک ہے، آپ اس پہ اچھا آپ نے رسپانس دیا. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں اس وقت PDM کی تحریک کافی زور و شوروں سے جاری ہے. آپ سمجھتے ہیں ماضی کی نسبت اسلام آباد آنے والے جتنے بھی لانگ مارچ تھے وہ ناکام ہوئے، یہ لانگ مارچ بھی اسی نتیجے کی طرف جائے گا یا اس کا کوئی نتیجہ مختلف نکل سکتا ہے؟ دیکھیے PDM میں اپنے اندر جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ظاہر ہے PDM میں جو جماعتیں ہیں وہ ماضی میں ایک دوسرے کی بڑی مخالف بھی رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے طور پر. انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑی سیاست بھی کی ہے. آج وہ PDM کے پلیٹ فارم پر ایک ضرور ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے نظریات مختلف ہیں، ذاتی مفاد کی وجہ سے اکٹھے، ان کے منشور مختلف ہیں. وہ سیاسی ذاتی مفاد کہہ لیجئے یا وہ بغض معاویہ میں کہہ لیجئے کہ وہ ایک اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آئے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کا ایک ساتھ چلنا کافی مشکل ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب ان کے اوپر اس وقت جو ہے جس طرح سے ان کو اس وقت نیب کی جانب سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے گرد جس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے نیب کے ذریعے، اس میں اگر PDM سے اب خود یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، استعفوں سے متعلق سیاست جو ہے وہ غیر مانی ہوگی، پیمانی ہوگی، تو یہ چیزیں جو ہیں اب تھوڑا سا PDM کی سیاست کو یا PDM کا جو مستقبل کا لائے عمل ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کی حکومت آئی ہے اسے جو بھی ان کا دور ہے، جو بھی ان کی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے. وہ اچھا کریں گے تو آئندہ انہیں موقع ملے گا، وہ اچھا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہے پچھلے 2.5-3 سالوں کے دوران. اور جو ملک میں معیشت کے حوالے سے جو ایک گراف جو ہے وہ مسلسل اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی جا رہا ہے. اسٹیٹ بینکس کی رپورٹ ہیں، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی رپورٹس ہیں، تو کچھ اچھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں موقع ملنا چاہیے، ان کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ 5 سال پورے کرنے کے بعد ظاہر ہے جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو ہے زیادہ بہتر طور سے عوام فیصلہ کریں گے کہ اب انہیں PTI کو دوبارہ چننا ہے یا انہیں جو ہے پھر کسی دوسری چوائس کی طرف جانا ہے.
صحیح، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقہ جو ہے وہ 5 سال پورے کرنے میں جمہوریت کی بقا ہے اور اسی میں جمہوریت کا تسلسل ہے. دیکھیں جمہوریت تو یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تحریک چلائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جناب تحریک کے ذریعے آپ وزیر اعظم تبدیل کر سکتے ہیں جو عدم اعتماد ہے نا اس کا طریقہ. عدم اعتماد دیکھیں وہ پارلیمنٹ ہے لیکن اگر آپ جو جمہوری طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو جمہوریت میں اختلاف رائے کا حق حاصل ہے اور آپ جو تحریک چلا کے جو ہے کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں عوام کو ساتھ ملا کے, تو وہ بھی ایک طریقہ موجود ہے. جن ممالک میں جو ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پی ٹی ایم میں کوشش کر رہی ہے, اسے اپنی کوشش کر لینی چاہیے. لیکن میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پورے 5 سال ملنے چاہیے تاکہ وہ اچھا کریں یا برا, یہ فیصلہ پھر آئندہ الیکشن میں عوام کے ہاتھ میں ہو. صحیح. اچھا, لیکن ماضی کی نسبت جس طرح سے اسلام آباد کی طرف تحریکیں آئی ہیں, لانگ مارچ ہوئے ہیں, وہ ناکام ہوئے ہیں. طاہر القادری صاحب آئے, خود فضل الرحمان صاحب آئے, اس دفعہ دوبارہ وہ ایک بڑی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے آنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تو پوزیشن کلیئر نہیں لگ رہی. اگر وہ آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ مدارس کے طلبہ بھی آ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں مدارس کے طلبہ کا پریشر حکومت فیس کرنے کے قابل ہے؟ اور دیکھیں یہ جو مدارس کے طلبہ والا معاملہ ہے, یہ ہم سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی بات اگر کرتے ہیں تو یقیناً ایک اچھا شو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اثر کتنا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے یہ بات پاکستان میں کہی جاتی ہے کہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ دونوں جو ہیں وہ مل کے اس وقت حکومت چلا رہے ہیں, تو ان حالات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ سلیکٹرز کس حد تک دباؤ میں آتے ہیں. اگر سلیکٹرز دباؤ میں آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سلیکٹڈ کو جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ سیاست میں چیزیں جو ہیں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. ابھی پی ڈی ایم کی سیاست میں بہت اونچ نیچ ہو رہی ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ انہوں نے جو ہے لانگ مارچ کرنی ہے, اور جب تک لانگ مارچ کے ذریعے جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد جو ہے یہ اسلام آباد نہیں پہنچ جاتے, اس وقت تک کوئی بات کہنا حتمی طور پر ناممکن ہے. اچھا, یہ جو ابھی فی الحال معاملہ چل رہا ہے مردم شماری کا, ہم نے اس سے بات بھی کی. کراچی میں ماضی میں ایم کیو ایم نے کافی برسر اقتدار دور گزارا ہے, اور لندن سے بھی جب راستے میں تھے تب بھی. تو کیا اس سے پہلے کوئی ایسی شکایت ایم کیو ایم کی طرف سے ہوئی کہ کراچی کی آبادی کو نامناسب طریقے سے گنا گیا؟ آپ نے تو اس کا ذکر کیا, لیکن اسلام آباد میں اس معاملے کو اٹھایا نہیں گیا پہلے اس طرح. دیکھیے سینسس ہی جو ہے وہ لاسٹ سینسس جو ہے وہ جس وقت ہوا ہے, تو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے 2016 کے بعد وہ سینسس ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے. تو اس سے پہلے سینسس ہی بہت طویل عرصے کے بعد ہوا ہے. تو ایم کیو ایم یقیناً اس کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہوگی, مختلف وقتوں میں انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی بھی ہوگی, لیکن وہ آواز جو اب اٹھنی چاہیے تھی, اس سینسس کے بعد اٹھنی چاہیے تھی, وہ آواز اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اٹھا سکی ہے. ایم کیو ایم یہ پی ٹی آئی یہ جو بھی اس شہر کی یوں کہوں گا میں کہ نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے تنظیمیں, وہ اس طرح سے اس آواز کو نہیں اٹھا سکے ہیں. آج جب کابینہ نے اس معاملے کی منظوری دے دی, سینسس کی منظوری دے دی, اب اس کے بعد آواز اٹھانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے. سوال بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے کیا سوئے ہوئے تھے, جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پہلے سوئی ہوئی تھی. لیکن اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جو لاسٹ سینسس ہے, یعنی جو ابھی آخری جس کی کابینہ نے منظور دی, اس سے پہلے جو سینسس ہے اس کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے. یہ اگر سینسس جو ہے وقتاً فوقتاً وقت پہ ہوتے رہیں تو ملکی وسائل کی تقسیم مناسب طریقے سے ہو سکے گی, وہ مسائل حل ہو سکیں گے. آنے والے دنوں میں اس کی امید کر سکتے ہیں کہ یہ منصفانہ تقسیم ہوگی. اور دیکھیے منصفانہ تقسیم کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے مردم شماری کرنی ہوگی, اور مردم شماری خانہ شماری بھی ہوگی, مردم شماری بھی ہوگی. اس کے بعد ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گی. لیکن ایک چیز اس میں جسے ایم کیو ایم جو ہے بہت زیادہ اٹھاتی بھی ہے کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی اس لیے بھی کی جاتی ہے, کراچی کی آبادی کو صحیح اس لیے بھی نہیں گنا جاتا, اور اس میں وہ الزام جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی لگاتی ہے کہ اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گن لیا جائے تو کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی نشستیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں کراچی سے منتخب ہو کے جانے والے لوگ قومی اسمبلی میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, اور اگر صوبائی اسمبلی میں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ ایک نقصان یا ایک بہتر اپوزیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے سندھ اسمبلی میں. تو وہی سمجھتی ہے ایم کیو ایم, اور جو ان کے لیے چیلنجنگ, جو ان کے لیے ظاہر چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی کیا دھرا ہے, ان کا ہاتھ بھی شامل ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, کراچی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, چاہے وہ مردم شماری کا معاملہ ہو, چاہے کراچی کو مل وسائل کا معاملہ ہو, کراچی میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل نہ کیے جانے کا معاملہ ہو, کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کے جو کئی ارب کے پیکیجز ہیں ان کے لیے فنڈز کا اجرا نہ ہونا ہو. یہ سارے معاملات جو ہیں کراچی کے لوگوں کو ایک مستقل, میں سمجھتا ہوں کہ
ایک مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ کراچی کا آپ حال دیکھ لیجئے، کراچی سے کچرا نہیں اٹھتا، کراچی کی انفراسٹرکچر تباہ ہے، کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ تباہ ہیں، کراچی میں جو پانی اویلیبل نہیں ہے، کراچی کے جو سیوریج کا پانی ہے اس کو سمندر میں کس طرح سے بغیر ٹریٹمنٹ کے ڈالا جا رہا ہے، وہ ایک ایشو ہے. تو اوور آل جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک بے چینی ہے، ان کے اندر ایک مایوسی ہے. اس کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو. اچھا، ماضی میں بھی فاروق ستار صاحب کراچی کے میئر رہے ہیں، MKM سے ان کا تعلق تھا. اس وقت وہ ایک علیحدہ پوزیشن رکھتے ہیں. اس وقت موجودہ میئر کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے. وسیم اختر صاحب MKM سے ان کا تعلق ہے. وسائل کیا رونا اور روتے رہے کہ میرے پاس اختیار نہیں. ایسی اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ اختیارات اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس پوسٹ کو لات ماریں اور نظریاتی طور پہ آپ سامنے آئیں، عوام سے سچ پڑیں. آپ کے خیال میں یہ دیکھیں وسیم اختر صاحب کی مدت اب ختم ہو چکی ہے. وہ اپنے دور مدت میں جو میئر کے دور میں جو ہے جو باتیں کرتے رہے، وہ باتیں کسی حد تک ہمیں ٹھیک اس لیے لگتی تھیں کہ جب ہم ماضی کا دور اٹھا کے دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کمال کا نظامت کا دور اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف محکمے جو ہیں وہ میئر کے یا ناظم کے زیر اثر بھی تھے، انڈر میں تھے. مثال کے طور پہ KDA اس وقت جو ہے وہ انڈر تھی. سالڈ بیس مینجمنٹ جو ہے وہ پارٹ آف نظامت تھی، کراچی سٹی گورنمنٹ کا پارٹ تھی. اس طرح سے اور کئی محکمے جو ہیں وہ پارٹ تھے. SBCA پارٹ تھی. لیکن جو موجودہ میئر جو آخری میئر گزرے ہیں ابھی وسیم اختر صاحب، ان کے دور میں بہت سے محکمے لے کر جو ہے وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے. تو اختیارات کا جو رونا تھا ان کو ٹھیک بھی لگتا تھا ہمیں. پھر جس طرح سے جو فنڈز کی تقسیم کا معاملہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ انہیں وقت پہ فنڈز نہیں دیے جا رہے جن سے وہ لوگ تنخواہیں ادا کر سکیں یا نئے پروجیکٹس کھڑے کر سکیں، تو وہ ایک ایشوز تو تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وسیم اختر ایک کمزور میئر ثابت ہوئے، اور انہوں نے کراچی کی نظام میئرشپ کے دوران جو ہے وہ اگر کراچی سے مزید کوئی ارننگ کے لیے کچھ کر سکتے تھے تو وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کہ وہ جس سے کراچی کو بھی فائدہ ہوتا اور میئر کو بھی فائدہ ہوتا، میئرشپ کو بھی فائدہ ہوتا. لیکن وہ ایسا کرنے میں سمجھتا ہوں ناکام رہے. دورس پروجیکٹ نہیں دے سکے. مصطفیٰ کمال کا موازنہ نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کمال کا موازنہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں آپ یہ دیکھیے کہ وفاق سے براہ راست پیسہ آ رہا تھا. مشرف دور میں براہ راست پیسہ آیا اور وہ پیسہ جو ہے وہ لگا بھی شہر میں. اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ سٹی گورنمنٹ کا پارٹ تھے. اس کے نتیجے میں جو کام ہوئے وہ ہو بھی گئے. لیکن موجودہ دور میں ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک الگ سوچ کی حامل جماعت تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو کھل کر انہوں نے کھیلنے نہیں دیا. اسی طرح سے MKM جو ہے چونکہ PTI کی گورنمنٹ کا حصہ تھی وفاق میں، اور یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں برسر اقتدار تھی، تو اس وجہ سے MKM کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ MKM کے جو ایک بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں، 3-4. ایک تو لندن کا دھڑا ہے، اس کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پاکستان میں جو MKM ہے وہ ٹکڑوں میں آنے والے دنوں میں کسی حد تک یونٹی دکھائی دے رہی. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر کوئی ان کے درمیان کوئی اتحادی الحاق ہو سکے گا. سب اپنی اپنی دکانیں بنا کے بیٹھ گئے. اس سے یقیناً عوام میں بھی جو ان کے ووٹرز ہیں ان میں کافی مایوسی بھی پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کوششیں بھی ماضی میں ہوئی ہیں، مختلف لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس شہر میں اگر آج بھی MKM لندن کو جو ہے وہ سیاست کا موقع ملتا ہے تو اس شہر میں پھر یہ جتنے بھی دھڑے ہیں یہ بالکل ہی صفر ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے شہر میں اب تک کہ جو MKM کے بانی کی ایک سوچ یا MKM کے بانی کا جو اثر ہے وہ آج بھی شہر کے اوپر موجود ہے. اسی وجہ سے جو ان کا سب سے بڑا مخالف آفاق احمد جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شہر ایک ہیلو کا منتظر ہے. تو اس شہر کی نفس پہ جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا کہیں کوئی ذکر ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس شہر کی سیاست جو ہے وہ ایک ہیلو کی منتظر ہے. تو آپ کے خیال میں وہ لندن والا جو معاملہ ہے وہ معافی تلافی کے بعد آگے چل سکتا ہے یا ایڈس میں؟ دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی دوریاں ہوتی رہی ہیں، پھر قربتیں بڑھ گئیں. سب سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو مشرف دور کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں کہ مشرف دور میں MKM جو ہے وہ پارٹ آف گورنمنٹ بھی تھی، وفاق کی گورنمنٹ وفاق میں بھی پارٹ تھی، اور بڑا اہم انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں بھی وہ پارٹ تھے. انہوں نے شہر میں کافی کچھ کرنے کی کوشش بھی کی. اسی دوران غلطیاں بھی ہوئیں، اسی دوران جو ہے وہ کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آئیں، سب کچھ ہوا. لیکن وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ وہ 1992 کا آپریشن ہو یا 95-96 کا آپریشن ہو، اس کے بعد وہ دور آیا تھا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 92 اور 95 میں ناراضگیاں تھیں،
2002 میں جو ہے وہ چیزیں صلح کی طرف معاملہ. آج پھر ناراضگیاں ہیں. ممکن ہے سیاست میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی, کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی. اچھا سینیٹ کے الیکشن آنے والے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی واضح میجورٹی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا گیم ہیڈ ٹو ہیڈ جاری؟ اور دیکھیے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ سینیٹ الیکشن میں حصہ لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی جو اس کی اکثریت ہے اس وقت صوبائی اسمبلیز میں, اس کے نتیجے میں جو ہے ان کو اکثریت تو مل ہی جائے گی, لیکن پھر بھی ایک بہترین اپوزیشن بھی جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ سینیٹ میں ہوگی. اور کراچی میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر کچھ سیٹیں نکالنے کی کوشش کی سینیٹ کی, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن اگر دونوں پارٹیز نے الگ الگ سینیٹ انتخابات میں حصہ لیا تو شاید انہیں جو ہے پھر مشکل ہوگی. اس کا امکان واضح نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اس وقت جس طرح سے. لیکن آج جیسے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ آج پی ٹی آئی کا وقت جو ہے وہ جا بھی رہا ہے حیدرآباد ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملنے کے لیے, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. کسی بھی وقت پاکستانی سیاست میں کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. اچھا جرنلزم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آج کل لفافہ صحافت کی کافی عرصے سے بات ہوتی رہتی ہے, آج کل زیادہ ہونے لگی ہے. سوشل میڈیا پہ باقاعدہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پہ ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں پروگرام, کیونکہ ہمیں تھریٹ آتی ہے کہ آپ نے اس لائن پہ پروگرام نہیں کیا تو آپ کا پروگرام بند کر دیں گے. ایک خاص نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, ایسا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کس سیناریو میں کس ایشو کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں کی حمایت میں زیادہ بول رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بھی میڈیا ہاؤسز کے اوپر دباؤ تو ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے, اور صحافیوں کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ آزاد صحافت کی جو ہم بات کرتے ہیں تو آزاد صحافت نہیں ہے پاکستان میں جس طرح سے کہ کہا جاتا ہے. ملک میں اس وقت مختلف ریاستی اداروں کی جانب سے بھی اور حکومتی اداروں کی جانب سے بھی, جس میں پیمرا بھی ہے اور وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات بھی ہے, وہ میڈیا ہاؤسز پر دباؤ ہے. اور یہ دباؤ مختلف طریقوں سے ڈالا جاتا ہے. جب پی ٹی آئی کے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے فواد چودھری صاحب, انہوں نے تو آنے کے بعد ایک نئی بات کہہ دی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کا بزنس ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں چل سکتا. جس کے بعد جو ہے میڈیا ہاؤسز سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالا گیا, میڈیا ورکرز کو نکالا گیا, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور تاخیر ادائیگی کے ایشوز بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ سب بھی براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی دباؤ صحافی کے اوپر ڈال کر بیسیکلی ملک میں آزاد صحافت کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کارنرز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے, جن کے ذریعے جو ہے ملک میں صحافت کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی اس ماحول میں اگر کوئی اپوزیشن لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, یا کوئی اینکر اگر یہ کہتا ہے کہ اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے, اسے دھمکیاں ہیں کہ اس کا پروگرام بند کر دیا جائے گا, تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یقیناً ایسا ہے, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت ملک میں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی جب ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, تو ملک میں اس کے اوپر واضح طور پر جو ہے وہ یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں, ہے ایسا نہیں. کیونکہ جمہوریت کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون آزادی اظہار بھی ہے, وہ سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ لوگ تو کافی اس حوالے سے آواز اٹھانے میں بھی آگے رہے ہیں. پریس کلب کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں یا پریس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں, آپ اس کے خلاف بھی آئے ہیں, اور اس طرح ہونا بھی چاہیے, ایک شعور دلانا بھی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے مایوسی نظر آتی ہے کہ آگے ہم کس دور میں جا رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے. سوسائٹی سے مزاحمت ختم ہو رہی ہے, لیکن یہ ختم ہونی نہیں چاہیے. مزاحمت چاہے اس کا لیول کوئی بھی ہو, وہ ہونی چاہیے سوسائٹی میں. اسی لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 2021 کو انف از انف یعنی بس بہت ہو گیا کہ عنوان سے منانے کا فیصلہ کیا, اور اس کے تحت جو ہے وہ ملک میں تیسرے فیز میں جو ہے 5 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج بھی کیا جائے گا. اور وہ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ملک میں آزادی صحافت کے لیے, میڈیا ہاؤسز سے جو میڈیا ورکرز کی جبری برطرفیاں ہیں اس کے لیے, اور جو تنخواہوں کی تاخیر سے ادائیگی ہے, عدم ادائیگی ہے, اس کے مسئلے کے اوپر. تو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اس وقت. اور میں آپ کے چینل سے بھی تمام ان میڈیا ورکرز سے جو اس وقت میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں یا انہیں جو ہے وہ نکال دیا گیا یا جبری برطرفیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ 5 جنوری کو بھی آئیں, اور جب بھی ان کے لیے ہم آواز بننے کی کوشش کریں تو ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے ہمارے ساتھ چلیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ میسیج دیا جائے کہ انف از انف. انف از انف. اور جو لوگ آگے ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں, ینگ بچے ہیں, وہ یہ جب سارا کچھ دیکھتے ہیں ایک نیگیٹیوٹی تو پھیلتی ہے. ان کے لیے فہیم صدیقی صاحب کیا ایسا پازیٹیو پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایسا نہیں ہے جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بزنس ماڈل نہیں ہے اور ان کا الیکٹرانک میڈیا کو اپنا بزنس ماڈل آپ کے ہاتھ میں ڈگریاں ہوں گی نوکریاں نہیں ہوگی، یہ انہوں نے بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل غلط بات کر گئے تھے اور آج بھی میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں. خاص کر یہ جو 2020 ہے اس کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا ہاؤسز نے گرو کیا ہے. پرنٹ میڈیا نے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا کے جو اخبارات ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. ان کی سرکولیشن میں ضرور کمی آئی ہے اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اخبار جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ بند ہو گیا؟ اور کئی سال پرانا وہ اخبار ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بند ہو گیا. ہاں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. آج اس کی کانٹینٹ میں جو ہے وہ 60% کانٹینٹ جو ہے وہ ویڈیو ہے. وہ فوٹیجز ان کے ویب سائٹ پہ یا ان کے اخبار میں آپ کو ملتی ہیں. تو اخبار ختم نہیں ہو گئے, چل رہے ہیں, چلیں گے انشاءاللہ آگے بھی. تو میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں, جو نئے لوگ اس پروفیشن کو جوائن کرنے کی سوچ لے کے پڑھ رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کرنا جا رہے ہیں, میں ان کو یہ امید دلاتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں, اچھا وقت بھی آئے گا. ابھی تھوڑی سی جو صورتحال ہے یہ ساری میں سے چونکہ مصنوعی کہتا ہوں تو یہ مصنوعی صورتحال ختم ہوگی اور انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ جب اس انڈسٹری کو جوائن کریں گے تو آپ کو اچھے مواقع بھی ملیں گے. تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے بھی یہ سینیریو تبدیل ہوا ہے, بالکل ہر شعبے میں یہ مائنس کی طرف جا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ملک کی جو معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط نہ ہو اور مسلسل کمزور ہی ہو رہی ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ تقریباً ہر طبقے کے اوپر ہی آتا ہے. تو میڈیا انڈسٹری بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اسی سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے, اسی ملک کا ایک حصہ ہے, تو اس کے اوپر بھی اس کا اثر تو آیا ہے. لیکن اگر معیشت ہمارے ملک کی بہتر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ انڈسٹری بھی جو ہے وہ گرو کرے گی. بالکل. بس جاتے جاتے پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی چھوٹے سے لفظ جو ہونے چاہیے. بھائی میرا ملک ہے, میں تو بہت ہی زیادہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ ہمیں بہتر سیاسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو ہے معیشت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہم دنیا بھر میں جو ہے اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں. آج جو ایشوز ہمیں جن کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہتر نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہے. اگر ہماری معیشت بہتر ہوگی, دنیا کو یہ پتہ لگے گا کہ ہم کوئی کمزور ریاست نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم بہتر ہو سکیں گے, دنیا بھر میں ہم اپنا ایک مقام حاصل کر سکیں گے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسا اپنی شروع میں بھی کہا 5 سال پورے اگر کٹ جاتی ہے تو ایک بہتر ہم سیٹسفیکشن کے ساتھ رزلٹ دے سکیں. اپنی اوپینین دیکھیں, میں عوام کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ عوام کے سامنے پھر صورتحال ہوگی کہ وہ ان کے کس طرح وہ کیا دوبارہ پی ٹی آئی کو چوز کریں نہیں کریں. میں نے یہ کہا تھا, میں ظاہر ہے اس بات پہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ جو شخص جیت کر آیا ہے, جس کو مینڈیٹ ملا ہے, چاہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ اسے ہم جعلی کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس 5 سال ہیں تو 5 سال انہیں دینے چاہیے. 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا, عوام کو فیصلہ کرنے کا رائٹ ہوگا. بالکل. بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب آپ کی قیمتی وقت.